بہترین قائد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی غموں پر قوم کے غم و آلام کی کمی کی کوششوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ شہید محمد اشرف صحرائی کی ساری زندگی اپنے غموں پر قوم کے غم بانٹنے کی کاوشوں سے عبارت نظر آتی ہے، مگر وہ ایثار و قربانی میں اس سے بھی کچھ آگے نکلے۔ اپنے بیٹے کی فوج کے ہاتھوں شہادت پر اس کی لاش مانگنے کی درخواست کی سرکاری پیشکش یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ شہید ہونے والے سب بچے انہی کے بچے ہیں، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی میت کے حصول کے لیے حکومت سے رعایت کے طلبگار نہیں اور نہ وہ بھیک مانگیں گے۔ بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کوئی بلند قامت اور اولو العزم شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک حوصلہ مند جری بہادر قائد کی اس ناگہانی صورتحال میں کی گئی یہ دلیرانہ گفتگو۔ جو دوسرے بیٹے ہمارے اس وقت میدان کارزار ہیں، میرے بیٹے سے بہت پہلے سے، ان کا خون بھی ہمارے لیے قیمتی ہے اور اپنے بیٹوں کا خون بھی، ہر انسان کا خون قیمتی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم۔ اگر ان کے لیے ہم نے کسی سے اپیل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، آج اپنے بیٹے کے لیے کہ میں کیوں کروں گا؟ کیا اس کا خون، میرے بیٹے کا خون دوسرے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس لیے میں یہ اپیل۔ ایک میڈیا انٹرویو میں کس طرح یہ صاحب عزم و ہمت شخص اس دکھ پر ملال سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شہید بیٹے سے اب جنت میں ملیں گے۔ افسوس نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کا چہرہ بھی انہوں نے دیکھا؟ نہیں، مجھے افسوس نہیں ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے خدا کے پاس جاؤں گا، ادھر ہی دیکھوں گا انشاءاللہ، جنت میں ہم دیکھیں کوئی افسوس نہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ شہید محمد اشرف صحرائی یقیناً اپنے شہید بیٹے سے ملے ہوں گے، مگر ان کا یہ عمل پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اصل کامیابی قوم کے مستقبل کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہیں، جو اسی صورت رنگ لا سکتی ہیں جب قوم کا بچہ اشرف صحرائی بن کر نکلے اور ظلم و جبر کا غرور خاک میں ملا دے۔